السلام علیکم. How are you all? I hope you all are fine. امید کرتا ہوں سب ٹھیک اور خیریت و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے. This is me, Mohammad Waqas, your English teacher. First of all, I will congratulate you all. Now you have passed 9th class and you all are in now matric class. But you will have to work hard more to achieve your target. آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. میں آپ کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ میٹرک کلاس میں موجود ہیں. 9 کلاس آپ پاس کر کے آگے آ گئے. یو آل ہیو بین پروموٹیڈ ان میٹرک کلاس جسٹ بیکاز آف دیز سرکمسٹانسز. ان حالات کے پیش نظر آپ کو 9 کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور آپ میٹرک میں بغیر کسی ایگزام دیے آ گئے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ نیکسٹ ایئر میں آپ کو محنت نہیں کرنی ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. On the next time you will have to work hard more and more, because now it's your first time to face those who are very dangerous for your future, who can be dangerous for your future. Now first time ان لوگوں سے ملیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یا خطرہ بن سکتے ہیں آپ کے فیوچر کے لیے. Obviously اگر آپ کی چھوٹی سی ایک غلطی آپ کو آپ کے فیوچر میں جو بن سکتے ہیں اس سے روک سکتی ہے, اس میں پرابلم کریٹ کروا سکتی ہے. تو یو ول ہیو ٹو اچیو یور گول بائی ورکنگ ہارڈ. ٹرائی ٹو میک یور سیلف ایبل ٹو فیس دا پیپل. آپ کوشش کریں کہ لوگ آپ لوگوں کا سامنا کر سکیں, آپ وہ تمام چیزوں کا سامنا کر سکیں جو آپ کے پاس موجود ہیں, جو آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو دکھیں گی. Now come to the topic, come to the class. ہم کلاس کی طرف آپ سے ریٹرن ہوتے ہیں. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں the COVID-19 corona virus is going on, and just because of this virus we all are restricted to be at home. We are not allowed to go school. Just because of this virus, government has given us chance to be at home, do hard work at home. Do hard work and do hard work. You have much time to do hard work. Do not waste your time to go here and there. Do not waste your time to use mobile. Do not waste your time to means watching movie or such kind of things. اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں اور محنت کریں. انشاءاللہ soon we will be in the safe place, in safe zone. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے سیف زون میں ہوں گے. اینڈ your school will be opened again. آپ کے اسکول جو ہیں دوبارہ سے کھول دیے جائیں گے. سو آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے اپنے وقت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جب اسکول اوپن ہوں تو آپ نے پرفیکٹ ہو کر اسکول آنا ہے. پرفیکٹ تو خیر کو نہیں سکتا, لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو صحیح کیا جا سکے اور اپنے آپ کو قابل بنایا جا سکے. چلیں ناؤ کم ٹو دا بک. ہم بک کی طرف آتے ہیں. ہماری بک میٹرک کی بک انگلش کی جو کہ آپ سب کے پاس موجود ہے. جب بھی آپ کلاس لینے کے لیے لیکچر لینے کے لیے بیٹھیں ہیں تو لازمی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. بک اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی اور بک میں اگر آپ نہیں سنیں گے یا بک آپ کے سامنے موجود نہیں ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم انگلش کی بک کے چیپٹر نمبر 1 جو کہ پویم ہے دا وائس آف گاڈ, یعنی کہ خدا کی آواز, اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے یہاں پر, اور وہ پوئٹ کے حوالے سے, یعنی کہ جنہوں نے یہ پویم لکھی ہے لوئس آئی نیومین, ان کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے جس میں
کہا جا رہا دس پوئم از ریٹن بائی لوئس آئی نیومین 1893 to 1972، یعنی کہ یہ پوئم جو ہے لوئس آئی نیومین نے لکھی ہے جو کہ 1893 میں یعنی 1893 میں سے 1972 تک انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ہی واز بورن ان پروویڈنس روڈ آئلینڈ یو ایس اے، وہ پروویڈنس روڈ آئلینڈ یو ایس اے میں پیدا ہوئے۔ ہی اسٹڈیڈ ایٹ براؤن یونیورسٹی، انہوں نے براؤن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اینڈ آفٹر ہز ڈاکٹریٹ لیکچرڈ ایٹ کولمبیا، پھر اس کے بعد اپنے آگے مزید پڑھنے کے لیے ڈاکٹریٹ لیکچر کے اندر انہوں نے کولمبیا سے پڑھا۔ ہی از دا آتھر آف مینی بکس آن ریلیجیس سبجیکٹ، انہوں نے مینس مذہب کے حوالے سے بہت سارے کتابیں لکھیں، بہت زیادہ اس کے رائٹر تھے آپ، یعنی کتابیں لکھے۔ دا پوئم برنگس آؤٹ دا ریلیجن بینڈ آف مائنڈ، یہ پوئم بھی جو ہے انہی میں سے کسی ایک ریلیجن سے پوئم میں سے لی گئی ہے، جو کہ اسٹارٹ صرف ہمارے پاس صرف 4 لائنوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اگر ہم بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں تو بہت زیادہ اس کے معنی ہمیں نظر نکل کر آتے ہیں، اور اپنی لائف میں اگر اس چیز کو فالو کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ Now come to the topic، ہمارے پاس سب سے پہلے جو لائن ہے اس میں لکھا ہے I sought to hear the voice of God۔ sought کے میننگ ہوتے ہیں تلاش کرنا، وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ میں خدا کی آواز کو سن سکوں۔ اینڈ climbed the topmost steeple، اور میں سب سے اونچی مینار پر چڑھ گیا۔ کلائمب کہا جاتا ہے چڑھنے کو، اسٹیپل مینار، ٹھیک ہے، گنبد، سب سے اونچے مینار پر چڑھ گیا۔ بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ، پر لیکن خدا نے مجھے یہ ڈکلیئر کی، یعنی مجھے یہ بات بتائی، گو ڈاؤن اگین، واپسی نیچے جاؤ، گو ڈاؤن اگین، واپسی نیچے جاؤ۔ آئی ڈویل امنگ دا پیپل، میں لوگوں کے درمیان بستا ہوں یا لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ ڈویل کے میننگ ہوتے ہیں رہنا یا بسنا، یعنی کہ اس پوئم کی اگر بات کی جائے تو وہ جو شاعر ہیں وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے خدا کی آواز کو سنیں، تو اس چیز کی تلاش میں، اس آواز کو سننے کی تلاش میں وہ نکلے، اور وہ اپنے سب سے اونچے مینار پر چڑھ گئے۔ لیکن پھر انہیں ایک آواز آئی جس پہ خدا نے کہا کہ نیچے جاؤ، کیونکہ میں لوگوں کے درمیان میں ہی رہتا ہوں، بستا ہوں۔ یعنی کہ ہم لوگوں کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا، ہم اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حقوق العباد، یعنی کہ حقوق العباد سے مراد لوگوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا دل دکھائیں گے، لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے، حق تلفی کریں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ کے اس کے جو گناہ ہیں آپ کے ثواب سے تبدیل نہ کر دیے جائیں۔ تو خیال رکھیں کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک نیکی مل جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن اس وقت اگر آپ کی سوچیں کہ اگر جس وقت آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، اس نیکی کی ضرورت کے وقت بھی آپ کی مزید نیکیاں جو ہیں وہ آپ سے واپسی لے لی جائیں، چھین لی جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ تو کوشش کریں کہ اپنے جو عزیز و اقربا ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں، جو اپنے بہن بھائی ہیں، جو اپنے والدین ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی بھی قسم کی انہیں پریشانی نہ ہونے دیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اب ان کا دل آپ کے کسی بات سے دکھ جائے اور بروز قیامت پھر آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے پلڑے کے بجائے کسی اور کے پلڑے میں کسی اور کے ویٹ میں یعنی کہ وزن میں رکھ دی جائیں، اور آپ کی نیکیاں لے کر سامنے والا شخص جنت میں چلا جائے۔
کیونکہ وہ ایسا وقت ہوگا ہر شخص چاہے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں چلا جائے، لیکن ہم کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ حقوق اللہ کے بارے میں ہم نہ سوچیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں، حق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ ان چیزوں سے بری ہو گئے، دین اور دنیا دونوں سے ہی جنت ملے گی، نہ صرف دین سے اور نہ صرف دنیا سے جنت۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرو اور آپ جنت حاصل کر لو، نہیں، صرف لوگوں کی خدمت سے جنت حاصل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ پاک رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی بات پر راضی ہو جائے اور چاہے تو چھوٹی سی بات پر ہی آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں، بار بار روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، باقی کلاس کے لیے انشاءاللہ کل ملیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔